اللہ الرحمن الرحیم ولا يزاد عليه أي على حد الفقه المصطلح التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة لإخراج مثل الصلاة والصوم فإنهما منه وليس المراد بالأحكام بعدها وإن قل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یہ جو عبارت ہے نا بین السطور لکھی ہے امام فخر الدین رازی، جن کی اصول فقہ کی کتاب ہے نا المحصول فی علم اصول الفقہ، اس پر یہ رد کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس پر. تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے نا جو فقہ کی تعریف نہیں پیچھے کی، دیکھو نا دوسری اصحاب شوافی نے جی کہ العلم بالاحکام الشرعیت العملیت من ادلت التفصیلیت. فقہ علم ہے احکام کا، ایسے احکام جو شرعیہ عملیہ ہیں، علم جو حاصل ہونے والا ہے ان احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے. یہ کیا ہے؟ یہ فقہ کی. تو امام رازی رحمہ اللہ نے، شافعی ہیں وہ بھی، انہوں نے اس کے ساتھ یہ قید بھی بڑھائی تھی جی التی لا یعلم کونہا من الدین ضرورتاً. ہوں اندر نال لا کے جوڑ کے ذرا معنی سمجھ لو کہ علم فقہ علم ہے ایسے احکام کا جو شرعیہ عملیہ ہیں، جو حاصل ہیں اپنے ادلہ تفصیلیہ سے. اللہ تی وہ احکام کہ نہ جانا گیا ہو ان کا ہونا دین سے بداہتاً. اے تعریف پوری بنائی کنہ نال بال استدلال دی بھی قید لائی نے. بال استدلال سنیں جی کیا کہ جی امام رازی رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف کی ہے اس کے یعنی یہ جو شوافی کی تعریف آ رہی تھی اس کے ساتھ یہ قید بھی انہوں نے بڑھائی تھی. کس طرح؟ علم احکام ہے، فقہ علم ہے احکام کا، ایسے احکام جو شرعیہ عملیہ ہیں جو حاصل ہیں اپنے احکام کے ادلہ حاصل ہونا اپنے ادلہ یار تفصیلیہ سے وہ ہیں احکام بن خیال کر دیں. اللہ تی وہ کیڑے احکام شرعیہ عملیہ کیڑے احکام تا اگلی ساری گل سمجھ آنی. وہ احکام نہ جانا گیا ہو ان کا ہونا دین سے بداہتاً، دین سے ان کا دین سے بداہتاً ہونا یہ نہ جانا گیا ہو وہ احکام جن کا دین سے ہونا بداہتاً جانا گیا ہے نا، وہ فقہ کے اندر داخل نہیں. فقہ کے اندر یہ کیتی کہ تعریف کنہوں نے چلو جی سمجھے. تو شارح صاحب اپنا علامہ مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ نہ اضافہ کیا جائے اس پر، نہ اس پر. تو سوال تھا کہ شاید چونکہ ابھی بعد میں حکم کی تعریف ہوئی ہے نا حکم کی، تو شاید بھی حکم کی تعریف پر اضافہ نہ کیا جائے. تو جواب دیا نہیں، فقہ کی جو مصطلح تعریف ہے نا شوافی کی اس تعریف پر اضافہ نہ کیا جائے، حکم کی تعریف پر نہیں بلکہ جو پیچھے پڑھی ہے جو ہن سر کھپایا 15 منٹ اس پر یہ اضافہ. تو اس وہم کا یہ ازالہ ہے کہ علیہ کا مرجع یعنی فقہ مصطلح کی تعریف پر یہ قید زیادہ نہ کی جائے. اچھا یہ قید انہوں نے لگائی کیوں تھی؟ کنہوں نے یہ لگائی تھی کہ بھئی نماز، صلاۃ اور صوم کی صوم یہ فقہ کی اس مصطلح تعریف سے نکالنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ دونوں فقہ سے ہیں، یہ دونوں لیکن ان کا احکام شرعیہ سے ہونا یہ معلوم ہے دین سے بداہتاً،
تو جب یہ قید لائی نا کہ وہ لا یعلم ہوں تو یہ تو یعلم ہیں، یہ تو لہٰذا یہ نکل گئے۔ کیا کہ جی یہ قید کیوں لگائی تھی؟ اس لیے لگائی تھی تاکہ نماز اور روزے کی مثل کو فقہ کی تعریف سے نکال لیں، کیونکہ یہ بھی فقہ میں داخل تھے، کیونکہ یہ ہیں تو فقہ سے نا، لیکن جب یہ کہا کہ وہ احکام جن کا دین سے ہونا بداہتاً معلوم نہ ہو، وہ احکام، ان احکام کا علم فقہ ہے، ان تو یہ تو دین سے ہونا بداہتاً معلوم ہے، جن نماز روزے کا کون نہیں بداہتاً معلوم۔ تو آگے علامہ نے فرمایا اور نہیں مراد احکام سے بعض احکام اگرچہ تھوڑے سے ہوں۔ کی فرمایا؟ نہیں مراد احکام کے ساتھ بعض احکام اگرچہ تھوڑے سے ہوں، اگرچہ بعض احکام مراد نہیں ہیں جی، اگرچہ تو یہ کو ساری وضاحت آ رہی اس قید کی مطلب ہے جی، اور نہ زیادہ کیا جائے اس پر، یعنی فقہ مصطلح کی تعریف پر، کیا نہ زیادہ کیا جائے کہ اللہ تی وہ احکام، یعنی فقہ ان احکام کے علم کا نام ہے جو احکام یہ نہ ہوں، جو وہ احکام کہ نہ جانا گیا ہو ہونا ان کا دین سے ضرورتاً باوجہ نکالنے نماز اور صوم کی مثل کے، کیونکہ یہ دونوں کٹنے دی لوڑ کیوں پئی؟ اس لیے کہ یہ کیا ہیں؟ فقہ سے ہیں، لیکن ان کو نکالنا تھا، اس لیے یہ قید لائی تاکہ دو میں نکل جانا۔ کٹنے دی لوڑ کیوں پئی؟ کیونکہ یہ دونوں تھے، حالانکہ ان کو نکالنا تھا۔ سنیں ایشا باسے اور ان کے متعلق جو احکام ہے وہ نہیں ہے خود نماز اور روزہ، اور نہیں ہے مراد احکام سے بعض احکام اگرچہ قلیل ہوں جی، اور نہ زیادہ کیا جائے اس پر، یعنی فقہ مصطلح کی تعریف پر۔ یہ قید کیڑی کہ وہ احکام، یعنی فقہ ان احکام کا علم ہے کیڑے کہ نہ جانا کیا ہو ہونا ان کا دین سے بداہتاً باوجہ نکالنے روزے اور صوم کی مثل کے، کیونکہ یہ دونوں بھی فقہ سے ہیں، لیکن ان کو نکالنا تھا، اور نہیں مراد احکام کے ساتھ بعض احکام اگرچہ تھوڑے سے ہوں۔ سمجھے ہی بھئی یہ مراد نہیں ہے۔ اور ویکھنا حاشیت علماء نے کہا ہے کہ بے شک ایمان تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع ان میں کہ جانا گیا ان کا بالبداہت سرکار کا لانا ان کو جی، تو پھر ان دے وچ یہ بھی سارے آ گئے جی۔ بعض نے کہا ہے کہ ماض مقید کیا ہے ضرورت کے ساتھ، اس لیے کہ اجتہاد کا جو منکر ہے نا وہ اجماعاً کافر نہیں ہے۔ کس کا منکر؟ وہ کافر نہیں ہے، جیسا کہ صحائف کے اندر ہے اور شرح مقاصد میں کہ بے شک وہ کہ جانا گیا ہے بضرورت سرکار کا لانا ان کو، وہ ہیں کہ مشہور ہے ہونا ان کا کس سے؟ اس حیثیت سے کہ ان کو عامہ جانے بغیر احتیاجی کے نظر اور استدلال کی طرف، لہذا علم ضروری، علم قطعی ہے جو مقابل ہے کس کے؟ الاول، تو علم بدی مقابل ہے علم کسبی نظری کے ثانی پر، تے علم بالصلاۃ علم بالصوم سچا آتے ہیں اس پر دونوں معنی، پس یہ قید اول پر احتراز ہو گئی، ثانی پر بدیہیات سے اور احکام مشہورہ سے لا آخر ہی جی۔ ہوں اگے چلو۔ علامہ علم سے تحقیق مقام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ قید کی سنیں، یہ قید کیڑی اللہ تی، یہ قید ذکر کی گئی ہے محصول میں تاکہ صلاۃ اور صوم اور ان کی امثال کو فقہ کی تعریف سے نکالا جائے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ قید ذکر کی گئی ہے محصول میں تاکہ فقہ کی تعریف سے نماز روزے اور ان کی امثال کو نکالا جائے۔ جان اس بات کو کہ یہ قید او بے خود رو،
جان اس بات کو کہ شافعیہ نے تحقیق داخل کیا ہے فقہ مصطلح کی تعریف میں من اجل اس لیے کہ جو یہ کہ نام رکھا گیا ہے عالم بہی کا فقیہ جی النظر والاستدلال حتیٰ کہ علم بے وجوب صلاۃ بے نماز ساڈے تے فرض ہے روزہ ساڈے تے فرض ہے حج ساڈے تے فرض ہے زکوٰۃ ساڈے تے فرض ہے یہ عقائد ہیں یہ ان کے مسائل جو ہیں وہ تو علیحدہ تفصیل ہے ان کی لیکن یہ چاروں کیا ہیں کیا کہ ہم پر یہ ارکان دین نہیں یار وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَهَرَ ہونا ان کا دین سے بالبداہت اس حیثیت سے کہ جانتا اس کو متدین وغیرہ تے جڑا انہاں دے فرض ہونے نو جاندا ہے نا وہ جو فقی جو اصطلاحاً فقہ ہے نا اس میں ان کو شمار نہیں کیا جاتا سمجھائیے اے وجہ بنی ہے نا دی جی ہاں جی منع کرو ذکر کیا گیا ذکر جان اس بات کو یہ قید ذکر کی گئی ہے محصول میں تاکہ نکل جائے صلاۃ اور صوم اور ان دو کے امثال کی مثل شاباش 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 بات کہ یہ کہ ذکر کی گئی ہے محصول میں تاکہ نکل جائے صلاۃ اور صوم اور ان کے امثال کی مثل اگے اس لو لم یخرج لکان شخص العالم بوجوبہما فقیہا ولیس کذالک کیونکہ اگر نہ نکلے یہ ان کی مثل تو البتہ شخص جو عالم ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے روزہ ہم پر حج ہم پر زکوٰۃ ہم پر جو صرف ان 4 فرضوں کو جانتا ہے وہ فقیہ ہو جائے گا حالانکہ اصطلاح میں اس کو فقیہ نہیں کہتے کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ نکلے فقہ کی تعریف سے تو جو شخص عالم بے وجوب ہما و امثالہما وہ بھی فقیہ ہو جائے گا حالانکہ اس طرح نہیں حالانکہ اس طرح جو ان کے عقائد جو جس کا یہ عقیدہ ہے نا یہ ہم پر فرض ہیں تو یہ تو عقائد میں سے ہیں تو یہ فقیہ نہیں ہے کیونکہ اگر نہ نکالا جائے کس کو مثل صلاۃ و صوم و امثالہما کو مرجع مثلی تو البتہ ہو جائے گا شخص جو عالم ہے ان کے وجوب کا بھئی ہم پر فرض ہیں کیا ہو جائے گا فقیہ حالانکہ اس طرح نہیں ہے اے بے وجہ بنی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ واسطے جی کیونکہ اگر نہ نکالا جائے تو البتہ ہو جائے گا شخص جو عالم ہے بے وجوبہما ہو جائے گا فقیہ حالانکہ اس طرح نہیں ہے ہن علامہ صاحب رد کر دیں فاقول حاصل قید داعین علامہ فرماتے ہیں یہ قید ضائع ہے یہ قید ان کا کوئی فائدہ نہیں اس قید لانے دا جی بس میں کہتا ہوں یہ قید ضائع ہے جی بس میں کہتا ہوں یہ قید ضائع ہے دلیل سمجھی انا لا نسلم انه لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها اس لیے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ اگر مثل صلاۃ الاخری کو فقہ کی تعریف سے نہ نکالا جائے تو البتہ شخص جو عالم بے وجوب ہما ہوگا وہ کیا بن جائے گا ہم اس بات کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے آگے دلیل آ رہی ہے کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ نماز اور روزے کی مثل کو فقہ کی تعریف سے نکالیں تو کہ پیانے فقہ کی تعریف سے نماز روزے بے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کو نہ نکالا جائے فقہ کی تعریف سے ان کو تو جو ان کے وجوب کا عالم ہے فقیہ ہو جائے گا یہ بات نہ نکالیں تو ان کے وجوب کا عالم کو فقیہ نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے وہ آگے دلیل آ رہے ادھر کچھ کھانے چ پئی جے بونا تو اس واسطے کڈیا ہے نا بھی اگر انہاں نو نہ کڈیے فقہ وچوں تو جیڑا انہاں 4 رکناں دے وجوب دا جا عالم ہے کوئی فقیہ بن جائے گا تو حالانکہ فقیہ نہیں ہے تو کہتے ہیں جی اے کدے وچوں نام ہی کڈیے تاں بھی یہ فقیہ نہیں جے بندا اے فقیہ نہ ڈرو تسی اس لیے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ اگر نہ نکالا جائے کس کو
اور مثل صلاۃ یار بولنا مثل نائب فعل بنتا بھئی یار کمال ہی اگر نہ نکالا جائے کس کو مثل صلاۃ وغیرہ کو کس کو تو البتہ ہو جائے شخص عالم بوجوب ہما کیا ہو جائے فقیہ ہم اس کو ہاں جی اس لیے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ اگر نہ نکالا جائے مثل صلاۃ وغیرہ کو تو البتہ ہو جائے شخص عالم ہو جائے گا شخص عالم بوجوبہما فقیہ کیوں فقیہ کیوں ان المراد بالاحکام لیس بعدها وان کلا اس لیے کہ یہ جو احکام ہے نا فقہ کی تعریف میں کہ علم بالاحکام اس احکام سے مراد بعض نہیں ہے اگرچہ تھوڑے سے ہوں بھی ہے بس صرف 4 مسئلیاں دے فرض ہونے نو جانے تے فقیہ بن جائے یہ مراد نہیں احکام سے کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ احکام سے مراد بعض احکام نہیں ہے اگرچہ تھوڑے سے ہوں بھی اے 4 مسئلے بے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے صرف انہیں جاننے نالوں انج نہیں ہے اس لیے کہ ہن سمجھائی ولیس المراد بالاحکام اس لیے کہ مراد احکام سے نہیں بعض احکام اگرچہ تھوڑے سے ہوں جی اس لیے کہ مراد احکام کے ساتھ نہیں بعض احکام اگرچہ تھوڑے سے ہوں اور تھلے میں کہنا عاشق آندھے نے الازر وین کاسورا وین کلا نہیں ٹھیک ہے تھے وین کاسورا بعض نہیں ہے اگرچہ بعض کثیر ہی کیوں نہ ہوں بعض نہیں اگرچہ کثیر ہی کیوں نہ ہوں جی سنیں جی اے مطلب ہوں اگے چل کیویں فإن الشخص العالم کہ بھئی بعض مسئلے جانن والے نو فقیہ آکھیے انج نہیں کیوں فإن الشخص العالم بمئة مسألة من أدلتها سواء علم كونها من الدين ضرورة أو لم يعلم كالمسائل الغريبة من كتاب الرهن ونحوه لا يسمى فقيها اس لیے کہ شخص ایسا شخص جو عالم ہے 100 مسئلوں کا ان کے ادلہ سے ایسا شخص جو عالم ہے 100 مسئلوں کا ان کی ادلہ سے برابر ہے کہ جانا گیا ہو ان 100 مسئلوں کا دین سے ہونا بالبداہت یا نہ جانا گیا ہو وہ کیڑے نے جڑے نہیں جانے گئے جیسے کہ کتاب الرہن کے مسائل غریبہ کتاب الرہن پڑھا کہ کوئی نہیں اور رہن رہنا کتاب الرہن کے مسائل غریبہ اور اس کی مثل تو جیڑا بندہ 100 مسئلے عدلہ نال جان دے پاویں وہ 100 مسئلے او نے جنہ دا دین وچ معلوم نے بداہتاً یا بداہتاً معلوم نہیں 100 مسئلے دے عالم نو عدلہ نال توڑے جانے انہوں فقیہ نہیں آدے انہوں فقیہ نہیں کہندے کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو جاننے والا ہے 100 مسئلوں کو ان کے ادلہ سے برابر ہے کہ وہ مسئلے ہوں دین سے بداہتاً یا نہ ہوں جیسے مسائل غریبہ سمجھ آتی بھی جب 100 مسئلہ جانے تھا میں انہوں فقیہ نہیں آدھی عرف جی جی تب اس کو فقیہ نہیں کہتے وہ سنے ہی ہونے تھے تُسی تو فعل بھی کبیر تھے 5ویں صفحے تو بعد فقیہ اعظم ساجے سارے جی شاہ جی جی اس لیے کہتے گیا میں کیونکہ شخص جو جاننے والا ہے وہ عالم 100 مسئلے کو ان کے ادلہ سے ان دا جواب اگوں لا یسمى فقیہ یعنی اس کو فقیہ اس کا نام فقیہ نہیں ہے اس کا نام وچ تفصیل ہے برابر ہے کہ معلوم ہونا ان 100 کا دین سے بالبداہت کیا بالبداہت یا نہ معلوم ہو جیسا کہ مسائل غریبہ کتاب الرہن سے اور ان کی مثل اور بھی کتنے نے مسائل غریبہ جڑے بھی بالکل جڑے بھی کدی استعمال نہیں ہو کدی کدائیں جی 3 طلاق والا مسئلہ غریبہ نہیں ہے وہ تو ہر مفتی نوں روزانہ 5 باری پیش ہوتا ہے بھی وہ مسئلے جڑے کدی کسے پوچھے ہی نہیں جی تے مولویاں نوں بھی یاد نہیں پڑھے نہیں وہ مسائل غریبہ ہوندے نے جی کیوں چلو جی نہیں نام رکھا گیا اس کا فقیہ ہاں جی شخص جو جاننے والا ہے 100 مسئلوں کو ان کے ادلہ سے برابر ہے کہ معلوم ہو ان کا ہونا دین سے ان 100 مسئلوں کا جی 100 مسئلوں کا دین سے بداہتاً نہ معلوم ہو جیسے مسائل غریبہ کتاب الرہن سے اور اس کی مثل اے جڑا شخص ہے نا نہیں نام رکھا شخص کا فقیہ لہذا کٹی کٹا کی نکلے بوجوب الصلاۃ والصوم من الفقہ مع ان العالم بذلك وحده لا يسمى فقیہا
لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ علم بے وجوب صلات کہ نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، یہ مسئلے فقہ سے ہیں، کڈو نہ کچھ نہیں آندے، باوجود کہ جو شخص صرف ان دو چار کے وجوب کو جانتا ہے اس کا نام فقیہ نہیں ہے، اور جی میں 100 مسئلہ جانے تو فقیہ نہیں ہے جی، کیا کہ جی لہذا جو علم بے وجوب صلات و صوم یہ فقہ کی تعریف سے ہے، ہاں فقہ سے ہیں، تعریف سے نہیں فقہ سے ہیں، تو جدو فقہ سے ہیں تو تعریف داخل ہو گیا جی، کڈن دی لوڑ نہیں، باوجود ہے کہ اس کے کہ جو جاننے والا ہے اور رولا ہے سے نا بے پھر فقیہ بنے گا سے نا جی نہیں بندا، انہی کو اس کا نام فقیہ نہیں رکھا جائے گا۔ نہیں رکھا جائے گا۔ کل العلم بمیات مسئلۃ غریبۃ، جیسا کہ 100 غریبہ مسئلے کو جاننے والے کو فقیہ نہیں کہتے، تے تو تھوڑے جائے نہیں جی، فَإِنَّهُ فإنہ من الفقہ، سنیں جی کیونکہ یہ 100 مسئلے غریبہ کیا ہیں فقہ سے ہیں، لیکن لیکن العالم بہا وحدہا لیس بفقیہ، بس لیکن ان 100 مسئلوں کو صرف جانے جو غریبہ ہے اور کسی مسئلے کو نہ جانے تو عرف کے اندر اس کو فقیہ نہیں کہتے، کیا کہ لیکن جو صرف ان 100 مسئلوں کو جو مسائل غریبہ ہیں ان کو جاننے والا اس کو فقیہ نہیں کہتے۔ کہتے جی آگے فلا معنی لإخراجہما فلا معنی معنی لإخراجہما منہ لذالک العذر الفاسد، لہٰذا خلاصہ یہ نکلیا بابا راضی جی رحمہ اللہ، کوئی معنی نہیں ہے دونوں کو صلات صوم کو نکالنا فقہ سے اس عذر فاسد کی وجہ سے کہ جڑا یہ چار جانے گا کہ انہوں عاشم نو فقیہ نہ کہہ دیں جی نہیں آدھے انہوں فقیہ تسی بے فکر ہو جو جی چلو جی بس علم بے وجوب صلات اور علم بے وجوب صوم فقہ سے ہے، باوجود اس بات کے وہ جو جاننے والا ہے اس وحدہ کو بھی صرف اس نو جاننے والا بھی اے فرض نے وحدہ من کلا نہیں بھی مثل صلات وغیرہ کو نئی نام رکھا گیا فقیہ، جیسا کہ علم 100 مسئلے غریبہ کا، کیونکہ یہ 100 مسئلہ غریبہ کا علم فقہ سے ہے، لیکن عالم بہا وحدہا صرف جڑا 100 نو جان دے نہیں ہے فقیہ، لہٰذا پس نہیں کوئی معنی ان دونوں کو نکالنے کے لیے، اور دونوں کون صلات صوم فقہ سے اس عذر فاسد کے لیے جی۔ بس علم بے وجوب صلات اور بے وجوب صوم فقہ سے ہیں، باوجود اس بات کہ عالم ان کا صرف نہیں نام رکھا گیا فقیہ، جیسے علم 100 مسئلے غریبہ کا کیونکہ یہ فقہ سے ہیں، لیکن عالم بہا وحدہا نہیں ہے فقیہ، بس نہیں کوئی معنی ان کو نکالنے کے لیے فقہ سے اس عذر فاسد کی وجہ سے۔ ثم علم انہ لا یراد بالاحکام کل، صبر بین استور کی لکھے یہ جو قوم نے تعریف کی تھی نا فقہ دی کیڑی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، اچھا بس العلم بالاحکام واپس آ، یہ اعتراض کرنا ہے قوم کی تعریف پر اور تمید باندھنی ہے آگے تیسری جو تعریف آ رہی اس پر، بل ہوا العلم، بل سنیں جی مصنف رحمہ اللہ کی طرف سے، تو یہ اعتراض بھی کرنا ہے اور تمید بھی ہے جی۔ تو علامہ فرماتے ہیں پھر تحقیق مقام کہ یہ جو تعریف کے اندر ہے نا فقہ کیا ہے، علم احکام کا، علم ٹل سارا احکام تے ہی تے علم بالاحکام، اس احکام سے مراد نہیں ہے کل، بھئی سارے احکام شریعہ عملیہ جیڑا بندہ جانے او فقیہ بنے دا اے مراد نے، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں نہیں مراد احکام کے ساتھ سارے احکام، سارے احکام مراد نہیں، جننے بھی ہوندے نے، کیوں لأن الحوادث لا تکاد تتناہا، بس اس لیے کہ جو حوادث ہیں وہ تو قیامت تک پیش ہوتے رہیں گے، ان کا حل بھی آتا رہے گا، تو اب ایک بندہ اس پہلے زمانے تو زندہ ہوندا تے قیامت دے آخری مسلمان تک زندہ رہندا، سارے حوادث دا حل بھی کردا، وہ علم بھی ہوندا، پھر ہوندا نہ ہوندا اے فقیہ اعظم نے
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਦਸ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕਾਮ ਸੇ ਮੁਰਾਦ سارے احکام مراد ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਫਕੀਹ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੁਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਵੀਆਂ کوئی مسئلے نہیں پیش آ سکتے تو پھر بڑھے گا جی اور سمجھے ہی پھر جان اس بات کو کہ نہیں مراد احکام سے او کیڑے احکام او جڑی پیچھے تعریف دے وچ نے او وے خودروں ولکا چوک کے اٹھ کرین لیا بالاحکام جڑے احکام نے او بلاوی نہیں مراد احکام سے کل اس لیے کہ حوادث نہیں قریب کہ ختم ہو جائیں کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں ایشا بس جان تو اس بات مراد احکام کے ساتھ کل احکام اس لیے کہ حوادث نہیں قریب کہ ختم ہو جائیں ایک ولا ضابطہ یجمع احکامها اور نہ کوئی ایسا ضابط ہے جو سارے احکام کا جامع ہو جائے جو سارے احکام کا جامع ہو کوئی ایسا ضابطہ ہو کہ سارے احکام اس میں آ جائیں تو وہ ضابطہ جس کو یاد ہو جائے کہیں کہ یہ فقیہ ہو گیا ہے کیونکہ قیامت تک آنے والے سارے احکام اس کے اندر آ گئے ہیں کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے جو جميع احکام کو وجہ جلدی پو کٹھی ہے کہ نہ ہی کوئی ضابطہ ایسا ہے جو کیا کرے احکام کو جامع سارے احکام کو اور ویکھنا مراد لیا مصنف نے اس کے ساتھ کہ نصوص شریعہ تو متناہی ہیں جی بے نصوص شریعہ قرآن پاک جڑے آیات الاحکام نے حدیثاں جڑیاں احکام نال تعلق ہے وہ نے جڑیاں مولوی جی ہو گئی کہ نویاں بن رہی ہیں وہی نے بس جی وہ کی نے وہ متناہی پڑھیا جی کہ نہیں بھائی آیات الاحکام کنیاں نے حدیث دے بارے جی پیچھے گزر گیا کنیاں نے جی تو وہ سارے کیا ہیں وہ متناہی اور حوادث اور وقائع جو ہیں غیر متناہی کیونکہ ہر روز نویں پیدا ہو رہے ہیں ہر اگلے دور مسائل جدیدہ ہر روز نویں پیدا ہو رہے ہیں جی سمجھی تو جو متناہی ہے وہ لا متناہی کا منضبط نہیں بن سکتا کون متناہی نہیں سمجھا بھئی کوئی ضابطہ نہیں بن سکتا ضابطہ کیوں نہیں بن سکتا کہ ادلہ شریعہ جو ہیں قرآن پاک سے حدیث سے وہ کیا ہیں متناہی ہیں اور جو حوادث اور وقائع روز مرہ چل رہے ہیں یہ تو لا تاقف و اندہ حدن ہے لا تاقف ہو کسی حد پر رکنے والے نہیں ہیں مسلسل چل رہے ہیں اور سمجھے ہی تو جو ادلہ ہیں وہ تو ہیں اور جو وقائع اور تو متناہی غیر متناہی کو منضبط نہیں کر سکتا سمجھے اے شابہ سے تو پس کیسے ہوگی مراد فقہ سے کون علم بکل واحد من الاحکام یہ ہو ہی نہیں سکتا جی ھذا متعذر جداً اور علم بجملۃ من الاحکام متناہیہ مضبوطہ یہ ممکن ہے اور متیسر ہے لیکن جو ہو سکے تھا جی جی اے شابہ سے اور نہیں کوئی ضابط جو جمع کرے سارے احکام کو ہاں جی اور نہیں کوئی ضابط جو جمع کرے سارے احکام کو ایک صورت آ گیا کہ احکام سے مراد کل احکام نہیں ایک ولا یراد یہ چار سوال چار صورتیں بیان کرنی ہیں ولا یراد کل واحد بثبوت العادری اور نہ ہی مراد ہے کل واحد کیا نہ ہی مراد ہے کل واحد کل واحد ہر مسئلہ جو ہے وہ جو جانے گا نا وہ فقیہ ہوگا بھئی احکام سے مراد نہ تو سارے احکام ہیں نہ ہی ہر مسئلہ مراد علیحدہ علیحدہ وہ کل من حیث المجموع وہ تو یا ہر مسئلہ وکھرا وکھرا یہ بھی احکام سے مراد نہیں ہے اگر لیں یہ مراد تو پھر وہ پیچھے مسلم مثبوت پرسوں جو پڑھی ہے کہ لا ادری ثابت ہے کیے لا ادری ثابت ہے امام صاحب سے امام مالک سے تو پھر جو چوٹی کے فقیہ ہیں وہ فقیہ نہیں رہیں گے جی کیا کہ جی اور احکام سے ہر ایک احکام بھی مراد نہیں ہے باوجہ لا ادری کے ثبوت کے آگے سمجھ اور نہیں مراد ہر ایک با وجہ ثابت ہونے لا ادری کے
اور جی نہیں مراد ہر ایک اور کوگو یہ دسنا ہے بھی فقہ علم احکام دا او کنے احکام بندہ جاندا ہوے تے جندے او اون دے وچ بندے وچ فقہ آ جائے گی تے جندے وچ مصدر ہوے اون دے کولوں فعل مشتق ہوندا جندے وچ ضرب ہوے اونوں کی آکھدا ہے تے جندے وچ فقہ اونوں کی آکھاں گے فقیہ بھی فقیہ کنے مسئلے جانے تو اونوں آکھ سکدے ہیں جی اور نہیں مراد ہر ایک باوجہ اللہ طریقے ثبوت کے ایشا بس دو تیسری صورت فلا بعض له نسبت معینۃ بالکل كالنسب او بالاکثر بالجهل به بس تیسری صورت یہ ہے تیسری صورت یہ ہے یہ ہے یعنی تساں جڑی تعریف کیتی ہے نا بے فقہ علم ہے احکام شریعہ کا اس احکام تو اسی چار صورتاں بنان لگیا کوئی بھی نہیں جے بندی چنگی تعریف کیتی ہے تساں جی ہیں چنگا ترنا دیتا ہے تساں جی تو تیسری صورت کہ ولا بعضا جی بے نہ ہی بعض مراد ہے نہ ہی کہ بھئی جس کو کچھ مسئلے آتے ہوں نا وہ فقیہ ہو جائے ولا بعضا لہو نسبت معینۃ بھئی بعض پھر کو متعین کرنا ہے نا کہ جنوں بھئی کل جو مسائل ہیں نا ان کا جو بعض جانے ان کا جو چوتھا حصہ جانے ان کا جو تیسرا حصہ جانے ان کا جو 2/3 جانے وہ فقیہ ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی اور واجہ کسے شے دا نصف تے تاں کرنا جے پہلے کل دا پتہ لگے جے کل دا ہی پتہ نہیں بھی کل مسئلے کنے نے قیامت تک تے نصف کی میں کٹاں گے تو ثلث تے ربع کی میں کٹاں گے جی ہاں بھی شفا کیا کہ جی اور نہیں بھائی 5 فٹ ہوئے تو ان تو پتہ لگ گیا بھی 2.5 فٹ نصف ہے ہاں جی اور نہیں مراد احکام کے ساتھ بعض احکام بعض ایسے جن کے لیے نسبت معین ہو کل کی یہ نال جوڑنے ایسے بعض کے جن کے لیے نسبت معین ہو کس کے ساتھ کل مسائل کے ساتھ مثلا کہ میں کہ جس کو نصف مسائل آتے ہوں وہ فقیہ ہے جس کو نصف سے اکثر آتے ہوں وہ فقیہ ہے کیوں بالجہل به اس لیے کہ کل مجہول ہے کیا ہے کل مجہول کل کنے مسئلے نے یہ پہلے پتہ لگے تو پھر مولی ویس نو کہاں گے بھی انہوں 5واں حصہ ہوندا ہے فقیہ اعظم دور دا ہے بھی جی اور نہیں بعض یعنی نہ ہی احکام سے مراد ہے بعض احکام مراد ایسے بعض جن کے لیے نسبت معینہ ہو کل کے ساتھ مثلا کیڑی جیسا کہ نصف یا نصف سے اکثر یہ کیوں نہیں مراد باوجہ جہالت کے کل کے ساتھ کل لبے گا تو تاں بعض لبن گے جی اور نہیں مراد بعض احکام اور نہیں مراد بعض ایسے بعض کی جس کی نسبت معینہ ہو کل کے ساتھ جیسے نصف یا اکثر اول الجاہل بھی الضمیر الالباز یا الکل جی تے کل ہوئے تو پس جاہل بالکل کہ کنے ہیں یہ مستلزم ہے جاہل بے نسبت الباز لے بن نسبت کیونکہ جب تک کل نہیں جاننا اس وقت تک بعض کے میں نکلے گا جی چوتھی صورت اگے بس اچھا جی چوتھی صورت یہ ہے کہ بندے کے اندر سارے مسائل جاننے کی استعداد ہو تحیّع میں نہیں تیاری سارے مسائل جاننے کی استعداد ہو اس لیے کہ انہوں نے بزرگاں نے نا مختلف جواب دیتے تھے انہوں نے رد جواب دے رہے ہیں بھی کل مراد لو تو اے سوال جے ہر مسئلہ جواب مراد لو تو اے رد جے بعض معین مراد لو تو اے رد دے سنیا جی تو ہوں ابن حجر فرمایا جی اسی وہ جو ظاہر شفافے دن پھر اگر مناظرے تو چلتے پے نا جی تو بھئی انہوں نے کہا جی کہ ہم مراد لیتے ہیں کہ جن کو سارے مسائل کی استعداد ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بھی مراد نہیں لے سکتے کیا کہ جی اور نہیں مراد احکام کے ساتھ کل بطور استعداد بھئی بندے کے اندر کل مسئلوں کو حاصل کرنے کی کیا ہو استعداد ہو کیوں وجہ التحیّع البعید قد یوجد لغیر فقیہ والقریب مجہول غیر منضبط بس ہم پوچھتے ہیں کہ اس تحیّع سے مراد تحیّع بعید ہے یا تحیّع قریب ہے تحیّع قریب میں بعید ہے یہ تحیّع بھئی فقہ کے کل مسئلے حاصل کرنے کی استعداد ہے یہ بھئی بعید مراد ہے یا قریب مراد ہے اگر بعید ہے تو جڑا پنڈ بکریاں چران والا ہے وہ بھی کدے محنت کرے تو سارے مسئلے تے سکھ سکتا ہے جی تو پھر تو جڑا غیر فقیہ وہ بھی فقیہ بن گیا جی ہر کے اندر استعداد بعید تو ہے ہی ہے وہ بالقوا کیا کہ جی
کیونکہ تہیو بعید اگر تہیو بعید مراد ہو بھئی استعداد بعیدہ بھی ان دے اندر استعداد ہے بھی یہ بہت بلے 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 جی کوئی غیر فقی نہ پائی جائے گی، یہ تو پھر غیر فقی بن جائے گا، اس میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر مراد لیں استعداد قریبہ کی استعداد قریبہ مراد، تو یہ جو استعداد قریبہ ہے بھی کتنی قریبہ، کتنے مسائل کی اب اس میں استعداد بالکل قریب ہے کہ یہ نکال سکتا ہے، یہ منضبط نہیں ہے۔ یہ کہ اس میں جو استعداد ہے مسائل نکالنے کی بالکل یہ نکال سکتا ہے، یہ کتنے نکال سکتا ہے، یہ منضبط نہیں ہے۔ یہ لہٰذا یہ تہیو بھی مراد نہیں لے سکتے، نہ کل من حیث الکل، نہ کل واحد تے نہ بعض معین تے نہ تیاری اور نہیں اور پچھوتف پا کے اور نہیں مراد تہیو کل کے لیے تہیو میں نے استعداد کیونکہ تہیو بعید کبھی پایا جاتا ہے غیر فقی کے لیے۔ بھائی بندہ سیانا ہے، بندہ سیانا ہے چنگا بھلا جے پڑھ جانا تو بلے بلے کہڑی شے بن جانا سی۔ تسی بھی کنی بار زندگی چ بندے ویکھو گے یار اتنا لائق بندہ ہے یار، کدے کاش دین پڑھیا ہوندا تھا جے ماشاءاللہ زمانے دا کتنا بڑا علامہ ہوندا جی۔ اور تہیو قریب مجہول ہے، غیر منضبط ہے جی۔ اور نہیں مراد تہیو للکل، کیونکہ تہیو بعید کبھی پایا جاتا ہے غیر فقی کے لیے، اور تہیو قریب مجہول ہے نہیں منضبط۔ ولا يراد به انه يكون بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد۔ اچھا جی، پنجویں صورت ابن حاجب کا رد، انہوں نے کہا جی ہماری مراد یہ ہے کہ احکام سے ہماری مراد یہ ہے کہ احکام ہوں اس حیثیت سے کہ جانے جائیں وہ اجتہاد، جان لے وہ بندہ اجتہاد کے ساتھ حکم ہر ایک کا، کہ بھئی فقہ نام ہے، علم ہے کس کا؟ احکام کا۔ فقہ علم احکام کا، احکام کا علم، احکام کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد ہر حکم کو اجتہاد کے ذریعے جان لے، تو جس میں یہ اجتہاد کے ذریعے ہر حکم کو جاننے کی صلاحیت ہے وہ فقیہ ہے۔ کیا کہ جی ابن حاجب نے کہا کہ احکام سے مراد ہیں کہ جان لے مجتہد ہر ایک کا حکم اجتہاد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اجتہاد کے ساتھ۔ تو لکھی بھئی اجتہاد کے ساتھ۔ اے اگوں پھر چار رد کرنے نہیں، اس سے رد آخر اللہ بن الحاجب بے وجوہ الاربع سنیں کہ چار رد پھر شروع ہو گئے نہیں بکھرے جی۔ وہ پچھلا مک گئی لا یرادو، ہون اگلا لا یرادوئی، اور نہیں مراد لیا جائے گا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ کہ ہو بندہ اس حیثیت سے کہ جان لے اجتہاد کے ساتھ حکم ہر ایک کا آندھ نے اے مراد نہیں لے سکتے، چار اعتراض نے ساڈے اس اتے جی۔ اور نہیں مراد لیا جا سکتا احکام کے ساتھ یہ کہ ہو بندہ اس حیثیت کے ساتھ کہ جان لے اجتہاد کے ساتھ ہر ایک کا حکم۔ کیوں؟ لأن العلماء المجتہدین لم یتیسر لهم علم بعض الاحکام مدت حیاتهم کابی حنیفۃ رحمہ اللہ لم یزد دہر۔ بس اس لیے کہ علماء مجتہدین نہیں میسر ہوا ان کے لیے علم بعض احکام کا اپنی ساری زندگی، کلا حکم واحد انتتائیں جو ہر حکم نو لب لین تا، جیسا کہ امام صاحب رحمہ اللہ دہر کے بارے میں آپ نے آخر تک فرمایا تھا میں نہیں جان سکا، تائیں تو مسئلہ پڑھے ہیں بس دہر دا، بے دہر سے کیا مراد ہے، یہ مطلب ہے جی۔ او یعنی بھی زمانہ کی او فقہ وچ بھی کسے بندے قسم چاہی الدہر تیس تو مراد کی لینے صاحب این تو کول کیتا یاد مسئلہ آیا سی جی، امام صاحب نے فرمایا اس کی تیار نہیں ہے جی، یہ مطلب ہے دہر کو میں نہیں جانتا جی۔ ہوں مشہور جڑا دہر کو نہیں جانتا سمجھنے میں اور بھی زمانہ کی شاہ ہوندی، یہ نہیں مطلب آ جڑا بھی مسئلہ کو بندہ چاہتا ہے جی قسم چاہ دیندا ہے کو گل کردا ہے بھی یہ کنا زمانہ مراد ہے، مہینہ 2 مہینے سال 10 سال، یہ آپ نے فرمایا جی۔ سنے ہی کیا پہلا رد یہ ہے کہ علماء مجتہدین جو بالاتفاق فقیہ ہیں، نہیں متیسر ہونے کے لیے بعض احکام کے علم اپنی ساری زندگی، جیسا کہ امام صاحب نے دہر کے بارے میں فرمایا میں نہیں جانتا، تو اب یہ کہنا کہ فقیہ وہ ہے
کہ جو جان لے ہر مسئلے کے حکم کو، اجتہاد کے ساتھ تو پھر امام صاحب پر تو تعریف سچی نہیں آ رہی جی، کیونکہ اس لیے کہ علماء مجتہدین کون، اور یعنی لو عرفا بذالک، اگر انج تعریف کریے فقہ دی بھی ہر حکم کو اجتہاد کے ساتھ جان لے، تو پھر یہ تعریف جامع امام صاحب پر سچی نہیں آئے گی جی، اس لیے کہ علماء مجتہدین نہیں آسان نہیں میسر ہوا ان کے لیے علم میسر میں نہیں حاصل علم بعض احکام کا اپنی ساری زندگی، جیسا کہ امام صاحب رحمہ اللہ جیسا کہ امام صاحب نہیں جانا اپنے الدہر کو، اس لیے کہ علماء مجتہدین نہیں متیسر ہوا ان کے لیے بعض احکام کا علم اپنی پوری زندگی، جی جیسے امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تھا ہر کو، ہاں آگے ایک دوسرا ولیل بس دوسرا رد یہ ہے کہ اجتہاد میں خطا بھی تو ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو کہا ہے کہ یا علم بالاجتہاد حکمہ کل واحد، یا علم تو تا ہونا کہ بھی خطا نہ ہو جی، تعالیٰ کہ اجتہاد میں تو پھر یہ بھی جو جس کو اجتہاد میں خطا ہوگی وہ بھی فقیہ نہ ہوگا جی، یہ بھی غلط ہے، ہاں جی کیا کہ جی رد ہے کہ اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے، تو پھر یہ جو کہا یا علم، تو جب خطا ہوگی تو یا علم تو نہ ہوا جی، اے شاباش، اور خطا کے لیے جی ٹھیک کیے بھئی باوجہ خطا کے اجتہاد میں، اے شاباش، اور باوجہ خطا کے اجتہاد اے دوجا رد تیسرا، وَلِأَنَّ حُكْمَ بَعْضِ الْحَوَادِثِ رُبَّمَا يَكُونُ مِمَّا لَيْسَ لِلْاجْتِهَادِ فِيهِ مَصَادِرُ، بس تیسرا رد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی فقیہ وہ ہے جو جان لے گا اجتہاد کے سبب سے ہر مسئلے کا حکم، لیکن بعض حوادث جو آ رہے ہیں آگے پیدا ہو رہے ہیں، بعض حوادث کا حکم بسا اوقات ہوتا ہے ان کاموں سے جس میں اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہے، جس میں تو جب اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہے تو ان مسائل کو تو اجتہاد کے ذریعے نہ جانے گا، پھر وہ فقیہ نہیں ہوگا جی، کیا کہ جی تیسرا رد یہ ہے کہ بعض حوادث جو آگے آ رہے ہیں بعض حوادث کا حکم وہ ان احکام سے ہوتا ہے جس میں اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہے جی، اجتہاد کے بغیر بھی وہ حل ہو جاتے ہیں، اجتہاد کے بغیر بھی وہ حل ہو جاتے ہیں، تو اجتہادی ضرورت ہی نہیں ہے جی، تو پھر اب مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن اجتہاد نہیں کرنا پڑا، تو پھر فقیہ نہ ہوا جی وہ، اس لیے کہ بعض حوادث کا حکم بسا اوقات ہوتا ہے ان احکام سے کہ نہیں ہے اجتہاد کے لیے ان احکام میں راستہ حل ہی نہیں ہوتے جی، اور اس لیے کہ بعض حوادث کا حکم بسا اوقات ہوتا ہے اس لیے کہ بعض حوادث کا حکم بسا اوقات ہوتے ہیں ان احکام سے کہ نہیں ہوتا اجتہاد کے لیے ان میں راستہ، وہ چوتھا وَأَيْضًا لَا يَلِيقُ فِي الْحُدُودِ أَنْ يُذْكَرَ الْعِلْمُ وَيُرَادَ بِهِ تَحَيُّعٌ مَخْصُوصٌ إِذْ لَا دَلَالَةَ لِلنَّفْسِ عَلَيْهِ أَصْلًا، چوتھا رد یہ ہے کہ تعریف کے اندر ذکر کرنا علم کہ فقہ کیا ہے، اور علم سے مراد لینا تیاری مخصوص کی، کیڑی تیاری مخصوص، بعید یا قریب یا اجتہاد، یہ مراد لینے تیاری مخصوص، یہ تو ٹھیک نہیں ہے جی، کیونکہ لفظ تو ان پر دلالت ہی نہیں کرتے جی، کیا کہ جی یہ تعریف کی ہے نا، چوتھا رد یہ ہے تعریفوں کے یہ لائق نہیں ہوتا کہ اس میں ذکر کریں لفظ، ذکر کریں علم، مراد لیں تحیّع مخصوص، کیونکہ نئی دلالت لفظ کے لیے اس پر بالکل، کس کے لیے، لفظ علم کے لیے، کہ بولے علم اور مراد یا کہ علم کی تیاری، یہ تو نہیں ہے جی، جی اس کے پاس علم ہے یعنی اس کے پاس علم حاصل کرنے کی تیاری ہے، یہ مراد ہو سکتے ہیں جی، یہ ماشاءاللہ جی جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے عالم اس لیے کہ ان میں علم حاصل کرنے کی استعداد ہے جی، تو ٹھیک ہے جی، چلیں جی، یہ آج ہم آپ کے سامنے ایک علامہ لا رہے ہیں جن کے اندر علم حاصل کرنے کی استعداد ہے، یہاں سٹیج پر ویسے ہی بیٹھیں گے اور یہ پڑھ کر آپ کو تقریر سنائیں گے، ٹھیک ہے، جتیاں کھانی ہیں جی، اور چلو جی، اور بھی نہیں لائق حدود میں کیڑی شے نہیں لائق، یہ کہ ذکر کیا جائے علم کو، او علم بالاحکام، اور مراد لیا جائے علم سے تحیّع مخصوص، کیڑا او ویکھو
وہ ہوا کون شخص سے بحيث جعل الاجتهاد حكم كل واحد من الحوادث بالاجتہاد حکم کل واحد من الحوادث سے بے مراد یہ لینا ذکر کرنا علم دا تے مراد لینا بھی شخص اس حیثیت سے ہو کہ ہر حکم کو علم کے ذریعے جان لے کہ کیا گل کیتی ہے کیونکہ نئی دلالت لفظ کے لیے کیڑا لفظ علم کے لیے اس معنی پر تیو مخصوص پر بالکل او تسے تیو مخصوص ہو جی اور بھی نہیں لائق تعریفوں میں یہ کہ ذکر کیا جائے علم اور مراد لیا جائے اس سے تیو مخصوص کیونکہ نہیں دلالت لفظ کے لیے اس پر بالکل